بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل انچارج شیان بشیر۔ اور کیا آگے حکمت عملی کیا ہے، بہت سے سوالات ہیں جو ان سے کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، اور اس سے پہلے تو ہم کریں گے شکریہ ادا کہ انہوں نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ شیان صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کا بہت شکریہ۔ شیان صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہر پاکستان کے ذہن میں ہے کہ جو انتظار ہے کہ رہائی کب ہوگی، جس کے بارے میں دعوے بہت کیے جا رہے ہیں۔ آپ کیونکہ خود پرسنلی بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ پیشیوں پر جاتے رہے ہیں، کیا لگتا ہے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں یا آپ کچھ نیا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی تو جو ان کو رکھا ہوا ہے، ان کی انکارسریشن ہے، وہ تو سرے سے ہی اللیگل ہے، اور ان کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جھوٹے کیسز میں ان کو ڈالا ہوا ہے، اور جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، کبھی جج نہیں اویلیبل ہوتے، کبھی تاریخیں دے دیتے ہیں، کبھی پروسیکیوشن لائرز نہیں ہوتے۔ تو یہ بیسکلی لا فیئر کیا جا رہا ہے خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہے، اور یہ بالکل فارم 47 کی جو فیک گورنمنٹ ہے، اس کے پاس اس بجٹ کے بعد، معاشی بدحالی کے بعد، ان کی مس گورننس کے بعد، یہ ایک ویک فوٹنگ پہ ہیں، اور یہ افورڈ نہیں کرتے کہ خان صاحب جیسا مقبول لیڈر باہر آئے۔ اسی وجہ سے خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن خان صاحب باہر آ گئے، اس دن سارا یہ جو انہوں نے ایک فیک سسٹم ہے، اس کا دھڑم تختہ ہو جانا ہے۔ اور اس وجہ سے پروسیکیوشن لائرز کو بھی کبھی وہ نہیں آتے ہیئرنگس کے اوپر، کبھی ججز نہیں آتے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے ویسی جو ہے جوڈیشری کو ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ہم تو ایک ابھی تک رول آف لا پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، ہم وکلاء پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، ہم ججز کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہائی کورٹ کے باہر ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائے، لاہور ہائی کورٹ ہو جائے، ججز کو حوصلہ دلانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے اسٹریٹ کی یا گراؤنڈ موبلائزیشن بھی شروع کر دی ہے، تو بہت جلد ہمیں، کیونکہ ہم پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر یہ اس طرح ہمیں ابھی انہوں نے انصاف نہیں دیا، تو ہم بالکل باہر نکل کر دوسری طریقے سے سڑکوں پہ انصاف لیں گے، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت بھرپور طریق چلائیں گے۔ اچھا شیان صاحب، آپ جاتے ہیں ملاقات کے لیے، علیمہ آپا بھی جاتی ہیں، آپ کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا جاتا، دوسرے رہنما جو ہیں وہ بھی باہر ہیں، اجازت نہیں دی جاتی، کیا وجہ ہے، کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ اتنی پابندی، کیونکہ اجازت کا آرڈر تو جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے بھی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ لیگل سسٹم چلانا ہے، اور اس لیگل سسٹم کے اندر ان کے پاس میرٹ تو کوئی ہے نہیں، یہ لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکے۔ تو پاکستان کی ساری عوام بھی اور باہر کی دنیا بھی عمران خان کی طرف دیکھتی ہے، پاکستان کی رہنمائی کے لیے، پاکستان کی آواز کے لیے، کہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے۔ تو ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اندر انفارمیشن نہ پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ خان صاحب کے ایک لفظ بھی جب باہر آتا ہے تو وہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ ایک ٹارچر کے طور پہ ٹول استعمال کرتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ آئسولیشن کر رہے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم بالکل اس کے اوپر ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم جو خان صاحب کی آئسولیشن ہے اس کو نارملائز نہیں ہونے دیں گے، اس کے اگینسٹ ہم بھرپور موومنٹ کریں گے۔ اچھا شیان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو اسرائیل اور ایران کے حوالے سے ابھی تک بڑا شور مچا ہے کہ خان صاحب کا بیان سامنے کوئی نہیں آ سکا۔ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ خاموش ہو گیا؟ ماضی کے اندر خان صاحب کے اوپر بڑے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، جس طرح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، اس کے اندر یہ بات تو کلیئر ہے کہ خان صاحب کی جو سٹانس ہے اس کی اسرائیل کے اوپر، وہ تو آپ کو جا کے آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل پہ سرچ کر لیں نیتن یاہو کے نام سے، تو خان صاحب نے نیتن یاہو کو ملٹیپل ٹائمز وار کرمنل کہا ہے اور کنڈیم کیا ہے، جو بھی ان کے وار کرائمز ہیں ان کے اوپر، اور جو جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ اٹیک کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں فلسطین کے اوپر بھی، تو یہ ایک ان کا سٹانس کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خان صاحب کا دیکھیں کہ جو خان صاحب نے مودی کے اوپر بیان دیا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت دفعہ بیان دیا ہے، اور اس جنگ کے اندر بھی جب ان کا ٹویٹ آیا تو وہ 30 ملین سے زیادہ ویوز پوری دنیا میں تھے، اور ہندوستان کے اندر تک وہ ہل کے رہ گئے تھے خان صاحب کے بیان، کیونکہ خان صاحب کی اتنی لاؤڈ آواز ہے، مطلب انڈیا کے اندر اور پوری دنیا میں وہ اتنی ریکگنائزڈ ہے کہ اٹ واز اے موسٹ امپیکٹفل اسٹیٹمنٹ فرام اینی مسلم لیڈر اینڈ پاکستانی لیڈر، اور اس نے بہت زیادہ پریشر ڈالا انڈینس کے اوپر۔ اس کے اندر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے
जेल में बैठकर मुल्क की मफाद को पहले रखा और उन्होंने اس کے اندر مودی کو کال آؤٹ کیا, پہلے بھی کیا تھا. اور نواز شریف نے یہ شہباز شریف ہو گیا, آپ کی یہ مریم, یہ جتنے بھی اللیجیٹمیٹ فارم, زرداری فارم 47 والے ہیں, نہ انہوں نے نیتن یاہو کا نام لے کے کوئی ٹویٹ یا بیان دیا, نہ انہوں نے مودی کا دیا. کیونکہ مودی کا تو یہ جو نواز شریف وغیرہ ہیں, یہ تو مودی ان کا بزنس پارٹنر ہے, یہ جندل کے تھرو اور سارا یہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے شہداء تھے, ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی بیان یا ٹویٹ نہیں کیا نواز شریف نے. اور جو ایئر پلین کریش ہوا تھا اس پہ انہوں نے جو انڈیا کے اندر اس پہ افسوس کیا. افسوس ساروں کو ہے, لیکن کیا ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان پہ نہیں ان کو بیان دینا چاہیے تھا؟ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ خان صاحب کی پوزیشن کلیئر ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلی, خان صاحب کی پارٹی ہے نا پاکستان تحریک انصاف, تو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے ایران کو کے سپورٹ میں اور کنڈیم کیا اسرائیل کے اٹیکس کو. یہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ پریس ریلیز نکلی, ہم سارے میڈیا میں ہم نے پریس ریلیز دی خان صاحب کی پارٹی نے. اس کے علاوہ کل بھی اور آج بھی ہماری ایرانین ڈپلومیٹس کے ساتھ میٹنگز, ہمارے اپوزیشن لیڈر, ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نیشنل اسمبلی کے وہ گئے ہیں ایرانین ایمبیسی میں, انہوں نے میٹنگ کی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی ہے. خان صاحب نے جو احتجاجی تحریک تھی وہ 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دی کہ ریجنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. انہوں نے پھر ملک کا مفاد پہلے رکھا. اب ایک لیڈر کو آپ نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اس کو آپ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے, جیل ٹرائل ڈیلے کر رہے ہیں, فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے, اور آپ اس لیڈر کی اہمیت دیکھیں کہ پھر بھی آپ لوگ سارے میڈیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹویٹ نہیں آئی. ایک بندہ جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے, جس کو لوگ نہیں ملنے دے رہے, پھر بھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ خان صاحب کی اتنی ویلیو ہے, اور یہ آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دیں کہ خان صاحب کی پوزیشن کس طرح کلیئر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جس طرح خان صاحب کے پاس ایکسیس آئے گی, ان کو بریفنگ ملے گی, وہ انشاءاللہ اپنے ملک کے مفاد میں مسلم امہ کے ساتھ اور اپنے ہم جو ہمارے الائز ہیں ان کے ساتھ کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. شیان صاحب, ایک بڑا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے احتجاج کو جو ہے وہ روک دیا گیا کہ اس وقت قوم کو جو ضرورت ہے اتحاد کی. کب دوبارہ سے احتجاج ہوگا, احتجاج لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں پہلے احتجاج جس میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب تھے, اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا اسلام آباد کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. اب احتجاج کون لیڈ کرے گا, اور کیا پرامن احتجاج ہوگا یا پھر سے ہمیں اسلام آباد جیسی صورتحال دیکھنے میں ملے گی؟ دیکھیں, خان صاحب نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہمیشہ ہر احتجاج پرامن ہوگا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جمہور پسند لوگ ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. ابھی اب احتجاج کا دیکھیں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں پہ سارے پارلیمنٹیرینز احتجاج کرتے ہیں آؤٹ سائڈ دا ہائی کورٹس ان سپورٹ آف جوڈیشری. دیکھیں احتجاج ہمیشہ سمبولک ہوتے ہیں اور نمبر شو کرنے ہوتے ہیں. ہم کوئی یہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی یہاں پہ انارکی نہیں پھیلانا چاہتے, یہ ہمارا ملک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ سے اوپر بھی کوئی اس بات کا احساس ہو کہ وہ بھی کیونکہ ان لوگوں کا تو اس ملک میں کچھ ہے نہیں, پیسہ ان کا سارا باہر ہے, وہ ایک دفعہ پھر لوٹنے کے لیے آئے ہیں. وہ تو جتنا ٹائم ان کا گزارے گا ان کے لیے تو ہر دن جو ہے وہ 2.6 بلین روپیز پر ڈے کاسٹ ہے اس لیجٹمیٹ گورنمنٹ کی. تو وہ ان کے یہاں پہ دیکھیں گاڑیاں بھی ان کے لیے بلیٹ پروف آ رہی ہیں, ان کی سیلری, پارلیمنٹیرینس کی سیلری 800% بڑھی ہے, جبکہ سب لوگوں کی سیلری کامن ورکر کی منیمم ویج جو ہے وہ بیرلی ریئل ٹائم, بلکہ وہ ریئل ٹرمز میں ڈکریز ہو رہی ہے آپ کی اگر فورن کے دیکھا جائے. تو کیوں ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو آدھے لوگ لیجٹمیٹ ہیں؟ وہ اسی وجہ سے بیکاز ان کو ربر اسٹیمپ بنایا ہوا ہے 26. میں آپ کو اس بات پہ ہوں آپ کی احتجاج کی. دیکھیں احتجاج پنجاب سے عالیہ حمزہ لیڈ کریں گی, چیف آرگنائزر پنجاب, ٹھیک ہے. سندھ کی تنظیم لیڈ بائی حلیم عادل شیخ. بلوچستان میں داؤد شاہ کاکڑ ہے پریزیڈنٹ, اور سلار کاکڑ پولیٹیکل کوآرڈینیٹر. اسی طریقے سے کے پی گورنمنٹ انڈر لیڈرشپ آف علی امین گنڈا پور سپورٹ دے گی, جنید اکبر پریزیڈنٹ وہاں سے لیڈ کریں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اسلام آباد نہیں آنا کیونکہ اسلام آباد میں یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں. خان صاحب ایک بھی اپنے کسی ورکر کا پاکستانی کا خون نہیں بہانا چاہتے کہ بہے یا کسی کو نقصان ہو. اور ہم نے بھی جب 24 25 26 نومبر کو ہم نے تو کوئی وائلنس کیا ہی نہیں تھا, ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلی تھیں. اور یہاں جہاں تک بات ہے پنجاب کی اسپیسیفکلی, کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے پنجاب کی بات کر رہے ہیں, تو پنجاب کے اندر سارے ریجن سے موبلائزیشن ہوگی. ہمارے پاس پلان ABC ہے, ہم ایک بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے, اور پنجاب اس وقت گراؤنڈ پہ فلی ایکٹیویٹڈ ہے. صرف ہم ابھی یہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریجنل انسٹیبلٹی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی
جو ہمارا کوئی ایسا سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہو جس سے ملک کا نقصان ہو. اچھا شیان صاحب، آپ نے بات کی کہ گولیاں چلیں، آپ کے متضاد بیانات سامنے آئے تھے جس میں لطیف کھوسہ صاحب کا ایک فگر اور تھا، پھر مختلف لیڈران کے فگر اور تھے. کتنا فگر تھا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں. کوئی ایک ایسا فیملی آپ سامنے لے کے آئے ہیں کہ جس کا اس دن کوئی شہادت ہوئی ہو یا کوئی ہلاکت ہوئی ہو؟ جی جی بالکل، فیملی کے بیانات ہیں اور فیملیز کے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا تھا. ایک نارتھ پنجاب سے کافی لوگ تھے اور ہم نے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن بھی فائل کی ہے، کمپلینٹ ان دا سپریم کورٹ. اور اس کے اندر ہم نے باقاعدہ جو لوگ تھے جن کو گولیاں لگی تھیں ان کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے، جو بلٹ انجرڈ ہیں ان کی لسٹ ڈالی ہے. ہم بلکہ آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے وہ کمپلینٹ اور لسٹ. اس کے اندر آئی تھنک اراؤنڈ 30+ لوگ تھے جو آئیڈینٹیفائڈ تھے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس کے اندر بھی کمپلیکیشنز تھی کہ انہوں نے پوسٹ مارٹمز نہیں کرانے دیے گئے.